اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان اگر کامیابی کی زندگی چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ گناہوں والی زندگی کو چھوڑ دے، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو ان گناہوں کو بھی جو تم ظاہر میں کرتے ہو، وباطنہ اور چھپ چھپ کے جو گناہ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑو۔ دونوں گناہوں کے چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے زندگی میں اطمینان بھی تب ہی حاصل ہوتا ہے جب انسان گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ زندگی کا مقصد بھی ہمارا یہی ہے، حاصل بھی یہی ہے کہ ہم اس زندگی میں اپنے رب تعالیٰ کو راضی کر دیں۔ اور راضی رب تعالیٰ تب ہی ہوتے ہیں جب ہم نافرمانیوں کو چھوڑیں۔ نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، جب ناراض ہوتے ہیں تو حالات بگڑتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اس کی سمپل مثال گناہوں کی تباہی کی یوں سمجھیں کہ اگر ہمارے جسم کے کسی حصے پر کوئی زخم لگ جاتی ہے یا کوئی دانہ نکل آتا ہے، اب اگر وہ ٹھیک نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ خطرہ ہے کہ کینسر بن جائے گا۔ اس کا علاج اگر کروا لیا تو ٹھیک ہو جائے گا، اگر نہیں کروائیں گے تو پورا ہاتھ بھی متاثر ہو سکتا ہے، اگر پاؤں بھی نکلا ہے تو پورا پاؤں بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ جسمانی لحاظ سے ہاتھ پاؤں کٹ سکتے ہیں اور زیادہ خطرناک ہوگا تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ بے عینی اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ ہم شروع کرتے ہیں اسے چھوڑتے نہیں ہیں اور ایک دن آتا ہے وہ گناہ چھوڑنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ کینسر سے زیادہ خطرناک ہے۔ کینسر تو یہ ہے کہ انسان جسمانی لحاظ سے موت کے منہ میں چلا جائے گا، لیکن اگر روحانی لحاظ سے گناہوں کو نہیں چھوڑا تو انسان ایمان سے بھی محروم ہو جائے گا۔ ایمان جسم سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ ایمان ہے تو دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، سکون راحت بھی ہے، ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ظاہری گناہ ہو یا باطنی گناہ ہو یہ سارے گناہ چھوڑنے پڑیں۔ پھر گناہوں کے اندر اللہ نے نحوست رکھی ہے۔ ہم دنیا والوں سے چھپ کے گناہ کر لیتے ہیں، نقصانات تو بے شمار ہیں، چونکہ انسان کا جو چہرہ ہے یہ ترجمان دل ہے۔ دل میں جو گندگی آئے گی اس کا اثر چہرے پر بھی آئے گا، نحوست چہرے پر بھی ظاہر ہوتی ہے۔ تو ہم چاہے جتنے بھی کامیابی سے گناہ کر لیں، پوری کائنات والوں سے چھپ کر، کمرے میں بند ہو کر، پردے ڈال کر، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر ہمارے گناہوں پر 4 گواہ بن جاتے ہیں۔ ان 4 گواہوں سے آپ زمین کے تہہ کے نیچے چلے جائیں تب بھی چھپ نہیں سکتے۔ عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، اللہ نے الہام کے ذریعے سے فرمایا کہ دیکھو تم تو گناہ کرتے وقت دنیا والوں سے چھپ جاتے ہو، اللہ نے الہام کے ذریعے سے فرمایا میرے بندے تم مجھے اتنا بھی کمتر سمجھتے ہو کہ میرے سے چھپتے نہیں ہو، کوئی پردہ نہیں کرتے، کوئی ڈر نہیں ہوتی، بے دھڑک گناہ کرتے۔ تو جتنے بھی کامیابی سے گناہ کر لیں، 4 گواہ ہمارے گناہ پر پکے تھکے ہیں جو گواہی قیامت والے دن دیں گے۔ اس میں سے جو پہلا گواہ ہے انسان کے اعضاء قیامت والے دن گواہی دیں گے۔
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ایدیہم۔ آج جس اللہ نے اس زبان کے لوتڑے میں بولنے کی طاقت قوت رکھی ہے وہ رب قادر مطلق ہے کہ کل قیامت کے دن ہمارے ہاتھوں کو زبان دے گا اور یہ ہاتھ ہمارے خلاف بولنے کے الیوم نختم، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے، مہر لگا دی جائے گی، منہ تمہارے بند ہوں گے اور ہاتھوں کو تمہارے ہاتھوں کو زبان دے دی جائے گی، پاؤں کو زبان دے دی جائے گی۔ یہ جسم کے سارے اعضاء انسان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آج جن کے لیے ہم بے دھڑک گناہ کرتے ہیں، رب تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں، بتاؤ کتنی بڑی ناکامی ہوگی، کتنی بڑی ذلت کا دن ہوگا جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف ہوں گے۔ وہی جسم جسے حرام کھلانے کے لیے رب تعالیٰ کو ناراض کیا، وہی پیٹ ہمارے خلاف گواہی دے۔ اور پھر یہ ساری چیزیں جب منظر انسان دیکھے گا تو حیران تعجب میں ہوگا، کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، کہ تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ اعضاء آگے سے جواب دیں گے انسان کو کہ جس اللہ نے تمہیں بولنے کی قوت دنیا میں دی تھی، اسی اللہ نے آج ہمیں بولنے کی قوت دی ہے اور ہم تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں بولنے کی طاقت دنیا میں دے سکتا ہے، وہ اس پر قادر مطلق ہے کہ وہ ہاتھ میں زبان دے گا اور ہمارے خلاف گواہی پیدا کرے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہمارے گناہ پر جو گواہی ہوگی وہ اپنے اعضاء کی ہوگی۔ کتنی کامیابی سے گناہ کر لو گواہی ضرور ہوگی۔ دوسری جو چیز گواہ بنتی ہے وہ زمین ہے۔ کائنات میں زمین پر جس جگہ پر گناہ ہوتا ہے، یہ زمین اس انسان کے خلاف گواہ بن جاتی ہے۔ آج تو اس قرآن کی آیات کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ موبائل جو ایک فتنہ ہے، دجال ہے، اس کو سمجھ لے کتنی پرانی چیزیں۔ امیر صاحب پیچھے نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، میں بیان کر رہا ہوں، کہ پیچھے بیٹھتے ہیں، سارا بیان متاثر ہوتا ہے۔ تو آج اس کو سمجھنا آسان ہے، کتنی میموری سیف ہو جاتی ہے، سالوں بعد آپ کھول کے چیک کریں آپ کو پورا ڈیٹا ملے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن یہی زمین انسان کے خلاف خبریں بتائے گی۔ زمین بولنا شروع کرے گی، اگلنا شروع کرے گی کہ بھائی یہی انسان تھا جو میرے اوپر گناہ کرتا رہا، اور یہی انسان ہے، فلاں انسان نے میرے اوپر زمین کے اوپر فلاں گناہ کیا۔ بد نگاہی کا گناہ، کوئی بھی گناہ ہوگا اس کے خلاف گواہی پیش کرے۔ تو یہ زمین خبریں محفوظ کر رہی ہے۔ زمین کے اندر بھی اللہ نے میموری رکھی ہے جو اپنے اندر ساری کی ساری خبریں جو ہے نا محفوظ کر رہی ہے۔ تو کتنی کامیابی سے گناہ کر لے، ساری گناہوں کی گواہی ایک تو اپنے اعضاء، دوسری زمین اپنے اندر محفوظ کر لی۔ تیسری جو چیز ہے گناہ پر گواہی بن جاتی ہے وہ ہے فرشتوں کی گواہی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ حفاظت کے لیے کچھ فرشتے مقرر الگ کیے ہیں، اور جو ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ لکھنے والے الگ فرشتے موجود ہیں، نیکیاں لکھنے والے الگ فرشتے موجود ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ اب ان فرشتوں کی ڈیوٹیاں بھی تبدیل ہوتی ہیں، صبح والے الگ ہیں، شام والے الگ ہیں۔ اب جب انسان گناہ کرتا ہے، چاہے کسی حال میں ہو، پاکی میں ہو، ناپاکی میں ہو، یہ فرشتے انسان سے جدا نہیں ہوتے۔ یہ فرشتے ہر وقت ان کی ڈیوٹی موجود ہے، اپنے کام پر مقرر ہیں، لکھ رہے ہیں۔ گناہ کرو تب بھی لکھتے ہیں، نیکیاں تب بھی لکھ لی جاتی ہیں۔
تو قیامت والے دن جب ان کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہو رہا ہوتا ہے تو قیامت والے دن یہ بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے کہ فلاں وقت میں فلاں گناہ کی ہے، فلاں وقت میں فلاں گناہ کی۔ حکیم الامت مجدد الملت سیدنا و مرشدنا محیی السنہ حضرت اقدس شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ کا بہترین ایک شعر ہے۔ وہ فرماتے ہیں جو تو کرتا ہے چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے کوئی دیکھتا ہے آسمان سے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سارے چھپ گئے ہیں، سارے در بند ہو گئے، لیکن ایک جو ہے آسمان کا در ہم بند نہیں کر سکتے۔ چوتھی چیز ہے جو انسان کے گناہوں پر گواہی بنتی ہے، وہ نامہ اعمال ہے۔ قیامت والے دن جب نامہ اعمال حوالے کیے جائیں گے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اب آپ نے ذرہ برابر نیکی کی ہے تو اس نامہ اعمال میں وہ نیکی بھی سیو ہوگی۔ ذرہ برابر نیکی کی ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے، وہ محفوظ کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اب کوئی چھوٹی سی چھوٹا گناہ ہے، ذرہ برابر قرآن پاک میں جس کا تذکرہ کیا گیا، کسی کو فضول بات آپ نے کہہ دی، وہ بھی نامہ اعمال میں درج ہوگی۔ بدگمانی ہے تو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں جو اعمال کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ حسد ہے، کینہ ہے، بغض، عداوت ہے، یہ تو بڑے بڑے گناہ ہیں جو اعمال کو جلا دیتے ہیں۔ یہ تو سیف تو ہوں گے، لیکن چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں، کسی کو گالی دے دی، کسی نے ایسی بات کہہ دی جو اگلے کو بری لگی، دل آزاری ہوگی، ساری چیزیں سیف ہوگی۔ اور نامہ اعمال جب حوالے کیا جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، پڑھ اپنے نامہ اعمال کو۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج جہنم میں جانے کے لیے یہی تیرا نامہ اعمال تیرے لیے کافی ہے۔ گواہوں کو تو چھوڑو، ایک نامہ اعمال کافی ہے۔ آج جو ہم زندگی کا ایک ایک دن گزار رہے ہیں، سمجھے ایک ایک پیپر ہمارا حل ہوتا جا رہا ہے۔ اب ہم خود دیکھ لیں کون صحیح پیپر حل کر رہا ہے، کون غلط حل کر رہا ہے۔ پیپروں میں ہم کیا لکھ رہے ہیں ہم خود دیکھ لیں۔ پیپروں میں دیکھیں کتنی نمازیں ہیں، کتنے اعمال ہیں، کتنے گناہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ مر کے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مر کے بھی سکون نہیں آئے گا تو پھر کدھر جائیں گے۔ آج تمنا کرتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے تو مر جائیں گے پھر سکون آئے گا، مرنے کے بعد تھوڑی سکون آتا ہے۔ اعمال اچھے ہیں تو پرسکون زندگی ہے، اعمال اگر اچھے نہیں ہے تو وہاں بھی سکون تھوڑی آئے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ آئے جب اعمال ہاتھوں میں تھما دیے جائیں گے، پھر انسان دیکھے گا ایک ذرہ ذرہ جو چھوٹی سی باریک چیزیں، کوئی بات ضائع نہیں ہوتی، عقل بالغی ساری نامہ اعمال میں درج کی جا رہی ہے۔ کون بند کمروں میں کیا باتیں کر رہا ہے، سیف ہو رہی ہے۔ کون راتوں کو اٹھ اٹھ کے اللہ سے رو رو کے کیا مانگ رہا ہے، ساری چیزیں سیف ہو رہی ہیں۔ نوافل، مستحبات، ساری چیزیں محفوظ ہو رہی ہیں، کرنسی آخرت کی آخرت میں جمع ہو رہی ہے۔ انسان حیران ہوگا، پڑھے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا، پھر انسان افسوس کرے گا، ہائے ہائے ہائے، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کیا ہو گیا اس نامہ اعمال کو، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا، یہ تو اتنی خطرناک نامہ اعمال ہے، چھوٹی سی
سی کوئی بات بھی اس نے نہیں چھوڑی. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات چھوڑی ہے، نہ کوئی بڑے سے بڑا کوئی گناہ چھوڑا ہے، سارے اس کے اندر صحیح ہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، ساری چیزیں رب حاضر کر دے گا. ایک بڑی اسکرین سامنے لگ جائے گی، ہاں بھائی سارے عقیل کے نامہ اعمال سامنے، چھپ چھپ کے کیا کیا ساری چیزیں حاضر کر دی جائیں گی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. عدل و انصاف کا دن ہوگا، قیامت کا دن. رب تو ہمارا مہربان رب ہے، احسان کرنے والا رب ہے. تو میرے دوستوں، پہلی امتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا کسی سے تو صبح اٹھتے ایک طرف کا چہرہ کالا ہو جاتا. آج اگر یہ نہیں ہو رہا، ہر امت کے فرد پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، میرے نبی کی دعائیں ہیں. آج ہمارے چہرے مسخ نہیں ہو رہے، آج ہمارے چہرے کالے نہیں ہو رہے، ورنہ یہ بندر خنزیر یہ پہلے کون تھے؟ یہ تو امت تھی. انسانوں کے بعد اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے کسی کو کتا بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو خنزیر بنا دیا اپنے اعمال کی وجہ سے. لیکن یاد رکھو، آج ظاہری شکلیں مسخ نہیں ہو رہی، لیکن عالم مثال کے اندر جو انسانوں کو تصویریں دکھائی جاتی ہے، اگر کسی کے اعمال کے اندر یہ ہرس والی بیماری پائی جاتی ہے تو اس کی شکل عالم مثال میں کتے کی طرح ہوگی. ایک عالم اگر عمل نہیں کرتا تو اس کی جو شکل ہے عالم مثال میں وہ گدھے کی شکل کی. ہاں ایک انسان ایسا ہے، یہ بیماری اگر اس کے اندر موجود ہے، ہر انسان کو تکلیف دیتا ہے، ڈستا ہے، عالم مثال میں اس کی شکل جو دکھائی جاتی ہے وہ بچھو کی طرح. بچھو کا کام بھی ہر ایک کو ڈسنا ہے، چاہے اپنا ہو، پرایا ہو، دشمن ہو، دوست ہو، اس کا کام ہے ڈسنا. تو جس کی یہ عادت ہو تو سمجھو بچھو والے اس کے کام ہیں، تو عالم مثال میں اس کی شکل بھی ویسے ہی دکھائی جاتی ہے. تو میرے دوستو، آج اور پہلی امتوں میں یہ بھی تھا، جسم پر کوئی ناپاکی لگ جاتی تو یہ نہیں تھا کہ آپ ڈھولے پانی سے پاک ہو جائے. اس جسم کی چھریاں اٹھاؤ، اس جسم کے حصے کو کاٹو، پھر تمہارا جسم پاک ہو. آج ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ کوئی جگہ ناپاک ہو جائے جسم کی، جاؤ جا کے دھو لو، جسم تمہارا پاک ہو جائے. اور پہلی امتوں میں کوئی گناہ ہو جائے، صبح دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا تھا جس نے گناہ کیے کہ اس نے فلاں فلاں رات کو چھپ کے گناہ کیے. سارے لوگ آگے پڑھتے تھے. آج دیکھو ہزاروں گناہ کر لیں، ہزاروں گناہ کر لیں، ایک مرتبہ کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں آؤ، اللہ کے سامنے پکی سچی توبہ کرو، اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دے. میرے دوستو، دنیا کا یہ معاشرہ ہے، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معافی دلانے کے لیے معافی مانگنے والے کو اتنا ہم رگڑا دیتے ہیں، اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ حد ہو جاتی ہے. وہ رگڑا دیتے ہی دیتے اگلا دنیا سے چلا جاتا ہے. اور ہم انسان اتنے بڑے بن جاتے ہیں، ایک رگ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے نا تھوڑی سی دب جائے، سارا ہوش و حواس، عقل، روح ساری رک جائے گی. اور بول ہمارے اتنے بڑے بڑے بول ہوتے ہیں، اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. اللہ بنانے والا انسان کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا. یہ تو بہت میں نے کمزور پیدا کیا انسان، یہ طاقتور تھوڑی، کمزور کی یہ سے بات نہیں ہونی چاہیے. کوئی کسی وقت ہی جو انسان ہے فوراً معاف کر دو، درگزر. اور دنیا کا یہ اصول ہے کہ کوئی مقدمہ کسی پر غلط بھی بن جائے، جج کے بعد الگ سیف ہوتا ہے، پورا ریکارڈ، بلکہ یوں سمجھو کہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر ہڈیاں، جسم سارا پگھل جاتا ہے، لیکن دنیا میں آپ کا ریکارڈ موجود ہے. بندہ چلا گیا، ریکارڈ موجود ہے.
یہ رحمت کا بے بحرو بے بہا دریا جو اللہ کا بے رہا ہے رحمت کا، اللہ کی شان یہ ادھر بندے نے توبہ کی، اللہ میری توبہ سارے گناہوں سے اللہ نے سارا مٹا دیا، فرشتے جو گواہ تھے، زمین گواہ تھی، سارے گواہ مٹا کر ان کے ذہنوں سے بالکل صاف کر دیا، تاکہ کل بندہ جنت میں جائے فرشتے یہ تانا نہ دیں کہ توبہ کی وجہ سے تو جنت میں ہے، تو پہلے گناہگار تھا، مجرم تھا، یہ تانا بھی نہ ملے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سارا ریکارڈ فرشتوں کے ذہنوں سے اور انسان کے اوپر جو گواہ بنتے ہیں توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گواہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کرنے والوں سے تو اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا رحیم شخص جو کسی انسان کے گناہوں کی وجہ سے یا غلطیاں کرنے کی وجہ سے معافی کے بعد کوئی اتنی محبت کرتا ہو؟ ذہن میں میموری میں 10 سال بعد بھی کوئی ملے گا نا، فوراً خیال آئے گا فلاں نے یہ فلاں وقت میں یہ غلطی ہے چوری کی تھی، ابے توبہ کر کے معاف ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن ہماری میموری میں سیف ہے فلاں ابن فلاں، اس نے فلاں وقت میں چوری کی تھی، اوپر سارا معاملہ صاف ہو گیا، ہماری میموری میں سیف ہے۔ ہر بندے کا ہماری میموری میں ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی رحمت والا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی بندہ اگر میری طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہے تو ایک بالش آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ کر آتا ہوں، بالش یہ ہوتا ہے اور پورا ہاتھ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک بالش تم آؤ گے، میں ایک ہاتھ تمہاری طرف آگے بڑھ کر آؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے تم میری طرف آؤ گے نا، دوڑ کر آؤ گے، چل کر آؤ گے، تو میں تمہاری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ واہ کتنا قریب رب ہے میرے دوستو۔ پوری کائنات میں کوئی ماں اپنے بھاگے ہوئے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا رب تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ پوری کائنات کے ماؤں کا پیار جمع کر دو، پوری کائنات کے ماؤں کے پیار سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا، ساری کائنات کے ماؤں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے پیار کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سارے لوگ جمع ہیں، دعا کر رہے ہیں بارش ہو جائے، قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، کھیتیاں خشک ہیں، گھروں میں پریشانیاں ہیں، سارے دعا کر رہے ہیں یا اللہ بارش۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے، پورا مجمع بیٹھا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ ایک بندہ ہے نافرمان ہے، اس وقت تک بارش نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ اس مجمع سے اٹھ کر چلا نہ جائے۔ اس وقت سچائی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، جو ہو جاتا بتا دیتے تھے، چھپ سکتے بھی نہیں تھے۔ آج کل تو صف اول کے نمازی بھی دکان میں بیٹھ کر دھوکہ دیتے، صف اول کے نمازی دکان میں بیٹھ کر دودھ میں ملاوٹ کرتے اور کہتے ہیں خالص چیز بیچ رہے ہیں۔ یہ ایمانداری تھوڑی، بے ایمانی ہے، پورا رزق اپنا حرام کر رہے ہیں، کوئی اس میں تعویل نہیں۔ کتنی قومیں جو ہلاک ہوئی، ویل للمطففین، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے کتنی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا۔ قرآن مجید میں جو بیانات کیے جاتے ہیں کس لیے کیے جاتے ہیں واقعات؟ اس لیے کہ ہم تاکہ سبق لیں۔ اب وہ بندے کو تو پتا تھا کہ یا اللہ میں ہوں، دل میں اس نے اس لیے توبہ نہیں کی کہ میں گناہوں سے توبہ کر رہا ہوں، اس لیے توبہ کی کہ میری عزت بچ جائے۔ اللہ سے کہنے لگا یا اللہ آپ میری عزت کی لاج رکھیں، مجھے معاف فرما دیں۔ اپنی عزت بچانے کے لیے توبہ کی، فوراً اللہ نے توبہ قبول فرما کے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ادھر ادھر ٹائم ہے، کوئی بندہ بھی نہیں اٹھا، بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ موسیٰ کلیم اللہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، باتیں کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کوئی اٹھا بھی نہیں، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا بس اس بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی، میں نے اسی کی برکت سے بارش شروع کر دی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا یا اللہ بندہ کون ہے، بندہ تو بتائے۔
واہ کیا رب ہے، اللہ تعالیٰ کتنے کریم ذات ہیں۔ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا دشمن تھا میں نے تب اس کا جو ہے نا راز افشا نہیں کیا، اب تو میرا دوست بن گیا، اب میں تمہیں کیسے بتا دوں کہ کون بندہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے میرے دوستو۔ آج ہم ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں نا بڑی عزت کے ساتھ اور بڑے اچھے گمان کے ساتھ، اگر ہمارے عیوب ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں، خدا کی قسم ہم کسی کو سلام کرنا، ہمیں کوئی سلام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ رب تعالیٰ کی ستاری ہے۔ کوئی ہماری تعریف کر رہا ہو نا تو سمجھ جاؤ یہ رب تعالیٰ کی رحمت کی ستاری کی تعریف کر رہا ہے، ہماری تعریف نہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہے تب وہ ہماری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے اتنی زیادہ ہے، ایک بت تھا، اس کی عبادت کرنے والا ہندو جو ہے کئی عرصے سے عبادت کر رہا تھا۔ بت کا نام تھا یا صنم، صنم کئی سالوں سے پکار رہا ہے، کوئی جواب نہیں، خود کہاں سے جواب دے؟ پتھر کا خود بنایا ہوا اپنے ہاتھ سے معبود کہاں سے جواب دے گا؟ صدیوں سے پکار رہے، صنم 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 بھی خاموش، پکارنے والا پکار رہا ہے، غلطی سے نکلا یا صمد، یا صمد اللہ تعالیٰ کا نام، یا صمد، فوراً اللہ نے فرمایا لبیک لبیک یا عبدی، بول میرے بندے کیا چاہیے؟ تو سننے والے فرشتوں نے کہا یا اللہ وہ تو سکھ ہے، کافر ہے، اور اس نے آپ کو جان بوجھ کے بھی نہیں پکارا، غلطی سے نکل گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اگر میں بھی اسے جواب نہ دیتا میرے اور بت میں کیا فرق ہے؟ میرے لوگ دوستو وہ تو کافر ہے، کافر ہے، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم اگر پکاریں گے تو رب تعالیٰ کیسے جواب نہیں دے گا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں ہمیں مانگنا نہیں آتی۔ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ادعونی استجب لکم، ادعونی تم مجھ سے مانگو تو صحیح۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ حدیث پاک میں آتا ہے تسمہ سب سے کم تر چیز ہے، سب سے کم تر چیز ہے تسمہ جوتے کا۔ فرمایا اگر وہ بھی ٹوٹ جاتا تو صحابہ کسی دکان والے سے کسی سے مانگنے نہیں جاتے، رب تعالیٰ سے پہلے مانگتے ہیں، اللہ آپ ہی دینے والے ہیں۔ آج کتنی پریشانی آ جاتی ہے، ہم اٹھ کے جاتے ہیں پیروں کے پاس، فلانے کے پاس، اور بھائی کوئی پیر فقیر، کوئی ولی، کوئی پیغمبر کوئی مسئلے حل نہیں کر سکتا، ایک ہی داتا ہے، اللہ کی ذات ہے، وہی سارے مسئلے حل کرنے والی ذات۔ طریقہ خود بتا دیے، کوئی پریشانی آئے کوئی رونے دھونے کی ضرورت نہیں، کسی جگہ جا کر آؤ اللہ کے گھر میں 2 نفل پڑھو، اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا مانگو، فوراً اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرنے والا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے نافرمانی والی زندگی چھوڑ کر تقوی والی گناہوں سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔